بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ کامیاب مومن کی نشانیاں کیا ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یعنی وہ کون سا مسلمان ہے جو کامیاب ہے۔ انتہائی عام بیان ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو انسانوں اور جنوں اور تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، جو خالق و مالک اور رازق کائنات ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو انسان کی رگ رگ سے ہی نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے سے بھی اچھی طرح واقف ہے، اس مالک و مولا نے انسان کی کامیابی کے لیے قرآن پاک میں ایک جگہ پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے علاوہ 7 صفات ذکر فرمائی ہیں کہ اگر کوئی شخص واقعی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ دنیاوی فانی زندگی میں موت سے قبل ان 7 اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر لے۔ ان 7 اوصاف کے حامل ایمان والے جنت کے اس حصے کے وارث بنیں گے جو جنت کا اعلیٰ و بلند حصہ ہے، جہاں ہر قسم کا سکون، اطمینان اور آرام اور سہولت ہے، جہاں ہر قسم کے باغات، چمن، گلشن اور نہریں پائی جاتی ہیں، جہاں خواہشوں کی تکمیل ہے، جس کو قرآن و سنت میں جنت الفردوس کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہی اصل کامیابی کی ہے کہ جس کے بعد کبھی ناکامی، پریشانی، دشواری، مصیبت اور تکلیف نہیں ہے۔ لہذا ہم دنیاوی عارضی اور محدود خوشحالی کو فلاح نہ سمجھیں، کامیابی نہ سمجھیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے کوشاں رہیں۔ انسان کی کامیابی کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی کامیابی کے لیے جو 7 اوصاف اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون میں ارشاد فرمائے، آج میں ان پر مختصر سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ یہ پارٹ 1 ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں۔ اس میں 2 صفات بتاؤں گا اور پارٹ 2 میں انشاءاللہ باقی۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنین کی پہلی علامت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہے۔ عام طور پر 2 لفظ بولے جاتے ہیں، خشوع اور خضوع۔ خضوع کا معنی ہوتا ہے ظاہری اعضاء کو ادب کی وجہ سے جھکانا، اور خشوع کا معنی ہوتا ہے دل کو اللہ کی طرف جھکائے رکھنا۔ نماز میں خضوع کے ساتھ ساتھ خشوع بھی مطلوب اور مقصود ہے۔ ہمارا دل اللہ کی طرف، اس کے انعامات، رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کی طرف مائل رہے، غفلت اور لاپرواہ نہ بنا رہے۔ نماز میں حضور قلب کی کیفیت حاصل ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز میں زبان سے پڑھی جانے والی چیزوں کو دل سے سمجھے اور اس کا استحضار کیے رکھے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ الخشوع فی الصلاۃ هو جمع الہمۃ لما والعراض عما سواها والتدبر فيما يجري على لسانه من القراءۃ والذکر، کہ نماز میں خشوع کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنی ساری توجہ نماز میں مرکوز کر دے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے منہ پھیر لے، اور وہ اپنی زبان سے جو تلاوت اور ذکر کرتا ہے ان کے معانی میں غور و تدبر کرے۔ نماز میں خشوع و خضوع کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرمایا، ما من امر مسلم تحضره صلاة مکتوبة فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يعط كبيرة وذلك الدهر كله، کہ جس مسلمان نے بھی فرض نماز کا وقت پا کر اچھی طرح وضو کیا اور نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کیا اور رکوع و سجود اور دیگر ارکان نماز کامل طور پر ادا کیے، تو وہ نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، بشرط یہ ہے کہ وہ کوئی
کبیرہ گناہ نہ کرے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نکلے، یعنی غزوہ ذات الرقاع میں، تو کسی مسلمان نے مشرکین میں سے کسی کی بیوی کو قتل کر دیا، تو اس مشرک نے قسم کھائی کہ میں اصحاب محمد میں خون بہا کر رہوں گا۔ چنانچہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشانات کی پیروی کرنے لگا، تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منزل پر پہنچ کر رکے، ٹھہرے، آرام فرمایا، اور آپ نے فرمایا کون ہمارا پہرا دے گا؟ تو اس کام کے لیے ایک مہاجر اور ایک انصاری اٹھے۔ آپ نے ان سے فرمایا تم دونوں اس گھاٹی کے دہانے پر کھڑے رہو۔ جب وہ دونوں اس کے دہانے کی طرف نکلے تو انہوں نے طے کیا کہ باری باری پہرا دیں گے۔ چنانچہ مہاجر لیٹ گیا اور انصاری کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا اور پہرا بھی دیتا رہا۔ ادھر سے وہ مشرک بھی آ گیا، اس نے ان کا سر دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ اس قوم کا پہرے دار ہے، چنانچہ اس نے ایک تیر مارا اور اس کے اندر تول دیا۔ اس انصاری نے وہ تیر اپنے جسم سے نکال دیا اور نماز میں مشغول رہا، حتیٰ کہ اس نے 3 تیر مارے، پھر اس نے رکوع و سجود کیا۔ ادھر اس کا مہاجر ساتھی بھی جاگ گیا۔ اس مشرک کو جب محسوس ہوا کہ ان لوگوں نے اس کو جان لیا ہے تو وہ بھاگ گیا۔ تو مہاجر نے جب انصاری کو دیکھا کہ وہ لو لہن ہو رہا ہے تو اس نے کہا کہ سبحان اللہ، تم نے مجھے پہلے تیر ہی پر کیوں نہیں جگایا؟ اس نے جواب دیا کنت فی سورۃ اقرأها فلم احب ان اقطعها، میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، میرا دل نہیں چاہا کہ میں اسے ادھوری چھوڑ۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ہوتی نہیں ہے یوں ہی ادا یہ نماز عشق، جہاں شرط ہے کہ اپنے لہو سے وضو کرو۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے والے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی فرمائی اور ان کے لیے وعیدات فرمائی جو نماز میں عبث کام کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو نماز میں داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا لو خشع قلب ھذا لخشعت جوارحہ، کہ اگر اس شخص کے دل میں عجز و نیاز ہوتا تو اس کے ظاہری اعضاء بھی اظہار عجز کرتے۔ صحابہ کرام کی نماز میں کیسی حالت ہوتی تھی؟ امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ پوچھا گیا امیر المؤمنین آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جس سے اللہ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش فرمایا، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ میں نہیں جانتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو اچھے طریقے سے ادا کر سکوں گا کہ یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ امانت سے مراد نمازیں ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، سچ بولنا، ناب تول میں اور لوگوں کی امانتوں میں عدل کرنا ہے۔ دوسری علامت ہے لغویات سے اجتناب۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومن کی دوسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین ھم عن اللغو معرضون، فلاح پانے والے مومنوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ ہر لغو باطل سے بچتے رہتے ہیں۔ اور علامہ احمد ساوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لغو سے مراد ہر وہ قول، فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام ہے جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، جیسے مزاح، مسخری، بےہودہ گفتگو، کھیل کود، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، شہوت پوری کرنے میں ہی لگے رہنا وغیرہ، وہ تمام کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ مومن کا تو ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کے کندھوں پر تو ذمہ داریوں کا بڑا بوجھ ہے، اس کو فرصت ہی کہاں کہ وہ بیکار اور فضول کاموں میں شرکت کر سکے۔ علماء نے تصریح کی ہے کہ ایسی سیر و تفریح جو جسمانی صحت یا روح و قلب کی تازگی کا باعث
حرص ہو وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے، یا وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدر ضرورت حلال مال کمانے کی کوشش میں لگا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ باتوں اور بیکار کاموں کو چھوڑ دے۔ ترمذی کی حدیث۔ تو مذکورہ آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ ہمیں اس بات کا درس دے رہی ہیں کہ ہم اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور اپنے روزمرہ کے معاملات میں غور و فکر کریں، ہم کیا بولتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ زبان کی حفاظت اور نگہداشت اور فضولیات اور لغویات سے اسے باز رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زیادہ سرکشی اور سب سے زیادہ فساد اور نقصان اسی زبان سے رونما ہوتا ہے۔ وہ جو شخص زبان کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنے سے انسان دنیا کی آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ زبان سے ایسی بات نہ نکالو جسے سن کر لوگ تمہارے دانت توڑ دیں، اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو بے لگام نہ چھوڑو تاکہ یہ تمہیں کسی فساد میں مبتلا نہ کرے۔ زبان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے روزمرہ کے معاملات پر بھی غور کریں کہ کیا ہم اپنے وقت کو لغویات میں برباد تو نہیں کر رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبوط فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان نعمتوں کے بارے میں نقصان اور خسارے میں رہتے ہیں، ان نعمتوں کی ناقدری اور نقصان کے حامل ہیں، جبکہ وہ انتہائی عام نعمتیں ہیں۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ الصحۃ والفراغ، ایک صحت اور ایک فراغت۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صحت اور فراغت کے لمحوں کو بہت زیادہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ جب صحت نہیں رہتی تو اس وقت صحت کی قدر ہوتی ہے، جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر انسان وقت کا طالب ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں یہ کام بھی کر لیتا، اور اس کا شدت سے احساس اس وقت ہوگا جب سانسیں اکھڑ رہی ہوگی، اور پھر بندہ ہاتھ ملے گا کہ کاش کہ مجھے چند لمحے ہی دے دیے جائیں اور میں اپنی زندگی کو سنوار لوں، لیکن اس وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ آج موقع ہے، فرصت کے لمحے ہیں، ان کو غنیمت سمجھ لیا جائے۔ وقت پر کافی ہے، ایک قطرہ بھی آب خوش انگام کا، جل گیا جب کھیت برسا مینا تو پھر کس کام کا۔